دائم خانزادہ اس وقت تپتے دماغ کے ساتھ گھر کے لیے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ شدید گرمی میں لگاتار 3 لیکچرز کی وجہ سے وہ کینٹین بھی نہ جا سکا، اس لیے اب بھوک اور پیاس اپنے زوروں پر تھی۔ جلد از جلد گھر پہنچ کر اس کا ارادہ کھانا کھاتے ہی لمبی تان کر سونے کا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنی کالونی میں داخل ہو گیا۔ گھر کے قریب کی گلی میں پہنچتے ہی اس کی نظر گھر کے سامنے لڑکوں سے کھیلتی مسفرہ پر پڑی تو دماغ ایک دم آؤٹ ہو گیا۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز جینز شارٹ کرتا پہنے پسینے سے نہائے ہوئے وجود کے ساتھ بیٹنگ کرنے میں مصروف تھی۔ بالوں کی پونی ٹیل ڈھیلی ہو گئی تھی، جبکہ اس سے نکلے ہوئے بال گردن پر چپکے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ملازماؤں کے 2 بچے تھے جن کی مائیں ان کی کوٹھی میں کام کرتی تھیں۔ اس وقت سڑکوں سے گلیوں تک ہر طرف سناٹا تھا۔ تھکے ہارے لوگ واپس لوٹ کر آرام میں مصروف تھے۔ ایسے میں اس کا یوں باہر کھیلنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ اس وقت وہ کسی کی غلط نظروں کے حصار میں آ سکتی تھی۔ حالات تو لڑکی کیا لڑکوں کے لیے بھی ناساز تھے۔ ایسے میں خود سے اس قدر لاپرواہی پر اس کا دماغ کا گھومنا تو بنتا تھا۔ گاڑی کو جھٹکے سے ایک طرف روکتے وہ باہر نکلا، مگر وہ اس سے بے نیاز ابھی اپنے کھیل میں گم تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ جیسے ہی داڑا تھا، وہ چاہ کر بھی لہجے کو نرم نہ رکھ سکا، جس پر وہ ایک دم ڈر گئی۔ آپ نے مجھے ڈانٹا کیسا؟ اس پر نظر پڑتے ہی ڈر غصے میں تبدیل ہو گیا۔ گھر چلو پھر بتاتا ہوں۔ تپتی دھوپ میں مزید کھڑے رہنے کی اس میں ہمت نہیں تھی، اس لیے وہ اس کا ہاتھ تھام گیا۔ ارادہ اسے لے کر گھر جانے کا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ وہ ہاتھ کھینچ گئی، ساتھ ہی آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ صفی، میرا دماغ خراب مت کرو۔ اس وقت وہ سڑک پر تماشا نہیں لگانا چاہتا تھا، مگر اسے کون سمجھائے؟ آپ کا دماغ تو ویسے ہی خراب ہے، ابھی دادو سے صحیح کرواتی ہوں۔ وہ بیٹ زور سے وہیں پھینک کر گھر کی طرف بڑھ گئی۔ دائم کا ارادہ مزید برداشت کا نہ تھا۔ ویسے بھی ابھی گھر جا کر پیشی پڑنی تھی، اس لیے وہ اپنی گاڑی ایک طرف بڑھ گیا۔ اس کے پاس سے گاڑی گزارتے اس نے آفر بھی نہ کی۔ جانتا تھا وہ جب تک اسے ڈانٹ نہیں پڑوائے گی سکون سے نہیں بیٹھے گی۔ گھر کے گیٹ کے پاس سائے میں گاڑی کھڑی کی۔ فی الحال باہر نکل کر گیٹ کھول کر اندر لے جانے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ گیٹ حسب توقع لاک نہیں تھا، جو مسفرہ میڈم کا کارنامہ تھا۔ گھر کے اندر آتے ہی اس نے اپنا بیگ ڈرائنگ روم میں رکھا اور خود کچن کی طرف آ گیا۔ وہاں کا پنکھا چلاتے ہی اس نے سنک کے پانی سے منہ پر چھینٹے مارے اور فریج سے پانی کی بوتل لے کر پانی پیتے وہیں بیٹھ کر کرسی کھانا سامنے کیا۔ اس کے آنے پر مسرت بیگم یہی موجود رہ کر اس کے لیے کھانا نکالتی تھی، مگر آج گیٹ کھلا ہونے کی وجہ سے وہ اس کے آنے سے آگاہ نہ ہو سکی۔ اس نے ڈونگے میں موجود کوفتے کا سالن پلیٹ میں ڈالا اور ہاٹ پاٹ سے روٹی نکال کر کھانے لگا۔ اسی دوران گیٹ لگنے سے ٹھاکی آواز آئی، یعنی آفت گھر میں قدم رکھ چکی تھی۔ متوقع بے عزتی کا خیال جھٹک کر اس نے کھانے پر دھیان دیا۔ ارے تم کب آئے؟ مسرت بیگم گیٹ کی آواز سن کر باہر آئی تھی۔ ابھی آیا ہوں، اس نے مسکرا کر ماں کو تسلی دی۔ بتایا کیوں نہیں؟ کھانا گرم کر دیتی۔ انہیں تعصب ہوا۔ گرم ہی ہے اور مجھے بھوک بہت لگی ہے، آپ بس چائے بنا دیں، اس نے التجا کی۔ تم تو کھانے کے فوراً بعد نہیں پیتے؟ انہیں تعجب ہوا۔ ماں جی، اگر ابھی نہ پی سکا تو پھر رات تک کے لیے نہیں پی سکوں گا۔ وہ اتنی آنے والی شامت سے آگاہ تھا۔ مطلب؟ انہوں نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ چائے بنائیں پھر بتاتا ہوں۔ ان کے چائے بنانے تک اس نے کھانا کھا لیا۔ اب بتاؤ؟ چائے کا کپ سامنے رکھتے اس نے پوچھا، جس پر اس نے ساری رودات سنا دی۔ تم نے اسے ڈانٹا کیوں؟ وہ اب رو رہی ہوگی۔ انہیں بھی اس کی فکر ہوئی۔ لاڈلی تو سب کی تھی، آپ کی بجائے اس کے مجھے غلط کہہ رہی ہیں۔ وہ شاکی ہوا۔ تم جانتے ہو وہ باہر بھی جتنی مضبوط بنے 10 لڑکوں کو پیٹ لے، مگر گھر والوں کو سخت نگاہ بھی دل پر لے لیتی ہے۔ امی، یہ صحیح بات تو ہرگز نہیں۔ اب وہ بچی نہیں رہی۔ اسے سمجھانا نہ صرف ہمارا فرض ہے، بلکہ ان حالات میں اس کا تحفظ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ تم جانتے ہو اس بارے میں تمہاری دادی کسی کی نہیں سنتی۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی بیجا طرفداری مسفرہ کے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ چائے کا کپ لے کر کمرے میں چلا گیا۔ وہ روتے ہوئے دادی کے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں وہ دوپہر کے کھانے کے بعد کیولا فرما رہی تھی۔ نانو! انہیں دیکھ کر اس نے سسکی لی، پھر اسی حالت میں ان کے ساتھ لپٹ کر ہچکیوں سے رونا شروع کر دیا۔ یا اللہ خیر!
گہری نیند سے وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ اسے روتا دیکھ کر ان کے دل میں ہول اٹھنے لگی۔ صفی، ہوا ہے کیا ہے تجھے؟ اس کا رونا تو وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے مزید رونے لگی۔ میرا دل بیٹھ رہا ہے، بتا تجھے کیا ہوا ہے؟ وہ اسے خود سے لپٹائے پیار کرنے لگی۔ دائم نے مجھے ڈانٹا، ہچکیوں کے درمیان کہا۔ کیوں؟ انہیں شدید حیرت ہوئی۔ وہ اسے ساتھ لیے اٹھ گئی۔ میں تو باہر کرکٹ کھیل رہی تھی تو یونیورسٹی سے آئے اور ڈانٹنا شروع کر دیا، کہتے ہوئے اپنے آنسو پونچھے۔ تو یہاں میرے پاس لیٹی تھی، پھر باہر کیسے نکل گئی؟ وہ اسے اپنے پاس لیٹا کر سوئی تھی اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو باہر نکل گئی۔ رونا بھول کر اب وہ اپنی صفائی دینے لگی۔ اس دوپہر میں باہر کھیلنا کتنا خطرناک ہے۔ وہ خود اسے تھوڑا بہت کہہ لیا کرتی تھی، مگر کسی اور کی مجال نہ تھی کچھ کہنے کی۔ یہیں گلی کے موڑ پر تو گئی تھی، اس پر بھی وہ مجھ پر اور گاڑی کے ساتھ ہی نہیں لے کر آئے۔ اس نے سب دہراتا ہے اور اس پر دھیان ہٹے۔ اسے تو میں پوچھتی ہوں، وہ نہا کر کپڑے بدل کر آ۔ وہ اسے پیچھے ہٹانے لگی۔ ابھی نہیں، وہ منمنائی، اور آگے سے اس نے تیری حالت پر نظر دوڑائی تو کیسے اسے جواب دوں گی؟ ان کی بات پر چاروں ناچار اسے اٹھنا پڑا۔ مسرت بیگم دائم کے کمرے میں جانے کے بعد اس کے برتن دھو کر کچن سے باہر آئیں۔ سامنے سے حاجرہ خاتون آتی دکھائی دی، ساتھ مسفرہ بھی تھی۔ دائم کو بلا کر لاؤ۔ ان کا لہجہ حتمی تھا، انکار کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ آ گیا بلاوا۔ وہ بیچارہ بھی لیٹا ہی تھا کہ امی کے آنے پر اٹھ بیٹھا۔ آ جاؤ، وہ کہہ کر باہر جانے لگی۔ دادو کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ ہم اس کے دشمن نہیں ہیں، صرف اس کی بھلائی چاہتے ہیں۔ وہ جھنجھلا گیا۔ تم اپنے لہجے پر قابو رکھنا اور ان سے تمیز سے بات کرنا۔ وہ اس کے غصے کے پیش نظر وارن کرنا نہیں بھولی تھی۔ جی۔ وہ اپنے ٹھنڈے کمرے کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتا باہر نکلا۔ السلام علیکم۔ وہ ان کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام، تیکھے لہجے میں جواب ملا، اور ان کے سامنے صوفے پر آ بیٹھا۔ میاں، یہ تم لوگوں کو میری نوازی سے مسئلہ کیا ہے جو ہر وقت اس کے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ ان کا یہی سخت چپتا انداز تھا جو باقی سب کو تکلیف دیتا تھا۔ سب ہی ان کی بے پناہ عزت کرتے تھے، مگر وہ مسفرہ کے معاملے میں کسی کو کچھ نہیں جانتی تھی۔ دادو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو اس کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ صفائی دینے لگا۔ اس کا بھلا چاہنے کے لیے اس کے بڑے موجود ہیں، تم اپنی فکر کرو۔ وہ کون سا اس کی باتوں پر کان دھرتی تھی؟ دادو، یہ میری بھی تو کچھ لگتی ہے، میں اس کا برا تو نہیں چاہوں گا نا۔ وہ مان سے اسے منانے لگا۔ بس کرو، جیسے میں تو جانتی نہیں ہوں، یہ جو تم لوگ ذرا سا لحاظ کر لیتے ہو میری وجہ سے ہے۔ میرے مرنے کے بعد تم لوگ اس کا جینا حرام کر دو گے۔ وہ انتہائی بدگمان تھی۔ دادو کیسی باتیں کر رہی ہیں، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے۔ وہ ان کے پاس آ بیٹھا۔ میری اتنی فکر ہوتی تو میری صفی کو نہ ڈانٹتے، رو رو کر آنکھیں سجا لی ہیں۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ دائم نے جیسے ہی ان کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا، جس پر وہ منہ پھیلا کر نگاہ پھیر گئی، ناراضگی کا شدید اظہار تھا۔ اچھا، معاف کر دیں اور مان جائیں۔ وہ انہیں کہاں ناراض دیکھ سکتا تھا۔ میں تب تک بات نہیں کروں گی جب تک صفی نہیں مانیں گی۔ ان نے رخ موڑا۔ اچھا، میں اس سے بھی معافی مانگ لوں گا۔ غصہ ٹھنڈا ہوا تو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس کی بات پہ مسفرہ میڈم ناک چڑھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب وہ مان جائے تب مجھ سے بات کرنا۔ اب وہ بھی اٹھ کر چلی گئی، جس پر اس نے گہرا سانس بھرا۔ اب بیوی کو منانے کی تیاری پکڑو۔ وہ اس کے پاس بیٹھی۔ ابھی یہ حال ہے تو بیگم بن کر کیا کریں گی؟ وہ مسکرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ جانتے ہو اس پر غصہ کر کے اپنا ہی نقصان کرتے ہو، تو باز رہا کرو۔ اب اس کے اندر ساس والی روح آ گئی تھی۔ وہ انہیں چھیڑنے لگا۔ جاؤ آرام کرو، پھر تمہیں مارٹ جانا ہے۔ انہیں ترس آیا۔ وہ بھی سر جھٹک کر کمرے میں چلا گیا۔ یہ گھرانہ احمد خانزادہ کے زیر سایہ ہے، جن کی 3 اولادیں، 2 بیٹے کتب خانزادہ اور رافع، اور ایک بیٹی نرمین خانزادہ تھی۔ کتب صاحب کا ایک بیٹا دائم اور ایک بیٹی ہانیہ تھی۔ رافع صاحب کے 2 بیٹے اور صاحب کی ایک بیٹی تھی۔ سب سے چھوٹی نرمین کی ایک ہی بیٹی مسفرہ ہے۔ مسفرہ کے 3 سال کے ہوتے ہی اس کی والدہ ایک موذی مرض کا شکار ہو کر جان سے ہار گئی۔ اس چیز کا حاجرہ بیگم کو بہت صدمہ لگا، جن پر کافی عرصہ وہ علیل رہی۔ مسفرہ وہ اپنے ددیال میں رہی۔ کچھ عرصہ بعد اس کے والد نے دوسری شادی کر لی۔
हाजरा बेगम की अलालत की वजह से इनका ज़्यादा जाना ना हुआ। जाते तो पहले इत्तला देकर वो कुछ बेहतर हुई तो अचानक ही बड़े बेटे की हमरा नवासी से मिलने जा पहुंची, जहां वो गिरने की वजह से सर पर बड़ा जख्म लिए मैली कुचैली फिर रही थी। जख्म के ख़राब होने की वजह से बुखार भी था। इसकी हालत देखते इनका दिल जैसे किसी ने मसल दिया है। वो तो माँ की शहजादी थी, जिसे वो दिन में कई बार तैयार करवाती। इन्हें देखकर सब बहाने बनाने लगे। मुसफिरा का बाप की अपनी तवज्जुहात थी। वो अब सिर्फ इसका नहीं था, इसकी ज़िंदगी में दूसरी औलाद आने वाली थी, इसलिए इसकी बीवी तो दूसरे ही महीने बेड रेस्ट पर थी। बाकी किसी से क्या कहते, वो इसे अपने साथ ले आए। जहाँ हाजरा बेगम और मुसरत बेगम ने इसका खूब ख्याल रखा, मगर ये वाक़या हाजरा बेगम के दिल पर गिरा डाल गया कि सिर्फ वही मुसफिरा की खैर ख्वाह हैं। वो अपनी बीमारी पर काबू पाते दबंग खातून का रूप धार चुकी थी, ताकि कोई मुसफिरा के साथ ज़्यादती न कर सके। वो इसकी हद से ज़्यादा लाडली थी। कुछ अरसे बाद इसका बाप इसे दोबारा लेने आ पहुंचा, मगर उन्होंने मुसफिरा को इनके हवाले करने से इनकार कर दिया। वो तो वैसे ही फॉर्मेलिटी पूरी करने आया था। इनकी एक दफ़ा मना करने पर वापस लौट गया, मगर इसकी दादी ने अना का मसला बना लिया। वो हर हाल में इसे वापस जाना चाहती थी, इसलिए ख़ानदान के चंद बड़ों को ले आई। दोनों तरफ की बात सुनकर और मुसफिरा के वालिद की अदम दिलचस्पी पर वो इस बात पर राज़ी हुए कि इसका निकाह इसके ननियाल में कर दिया जाए। फिर कुछ ही दिनों में वो अपने से 6 साल बड़े दाइम खानज़ादा के निकाह में आ गई। अब इसकी हैसियत घर में मुस्तहकम हो गई थी। मुसरत बेगम तो इसे दिल से चाहती थी। इनके बेटे से जुड़ा कर वो इन्हें और भी अजीज़ हो गई थी, मगर राफ़े की बीवी दिल बड़ा ना कर पाई। इनकी मुसफिरा से चिड़ बढ़ने की वजह से हाजरा बेगम का रवैया सख्त हो गया। हालात के पेश नज़र अहमद साहब ने खुशी खुशी राफ़े को इसका हिस्सा देकर अलग कर दिया। वो भी रंजिश के गहरे होने से बचने के लिए इनकी बात मान गए। अब वो कभी कभार इनसे मिलने आते रहते थे। इस वाक़े के बाद हाजरा बेगम मज़ीद मुसफिरा के लिए कनूती हो गई। कोई इससे सख्त तो क्या हक बात भी नहीं रह सकता था। किसी के पास हक नहीं था कि वो इसकी गलती पर बास पुरस कर सके। इनके बेजा लाड प्यार ने इसे ज़िद्दी और हसास बना दिया था। वो सबकी प्यार तो करती थी, कभी किसी से बदतमीज़ी भी नहीं करती थी, मगर अपनी मर्ज़ी करके रहती, और अगर कोई उससे कुछ कह देता तो वो इसकी पेशी दादी के हजूर पक्की थी। शाम को सोकर उठा तो हानिया इसके लिए मिल्क शेक ले आई। बाबा और पापा आ गए। वो अपनी फ़ाइल चेक करते पूछने लगा, जी थोड़ी देर पहले आए हैं, वो कहकर चली गई। अभी इस मुसफिरा को भी इसका गिलास देना था। वो अपना गिलास लिए बाहर आ गया, जहाँ सब ड्राइंग रूम में बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम, वो सबको मुश्तरका सलाम कह के बैठ गया। खानज़ादा साहब, आज आपने क्या हरकत की है? कुतुब साहब सख्ती से बोले। इन्हें इसका मुसफिरा पर गुस्सा करना बिल्कुल भी पसंद ना आया। सॉरी बाबा, गलती हो गई, और अब बार बार शर्मिंदा हो रहा था। आइंदा मैं ऐसी कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा, उन्होंने वार्न किया। पक्का आइंदा नहीं करूँगा, इसने दिल से कहा। मार्ट पर जाने का क्या इरादा है? वो इनके आने के बाद मार्ट चला जाता था, फिर रात तक वहीं ऑफिस में बैठकर अपनी स्टडी भी करता और सब पर नज़र भी रखता। रात को अपने सामने सब क्लियर करवा कर घर लौटता। बस निकल रहा हूँ, बस आपसे एक फेवर चाहिए, वो मुस्कुराहट दबाकर बोला, जिस पर वो अबरू चुकाए जैसे जाना चाह रहे थे। मेरी बीवी नाराज़ है, इसे मनाने के लिए जल्दी छुट्टी चाहिए। चेहरे को एकदम संजीदा रखा। ठीक है, मगर मुझे मुसफिरा मुस्कुराती हुई नज़र आनी चाहिए। वो खुद भी बाजी की खुशी चाहते थे, और अब्बा जी अब इनकी बारी थी। बिल्कुल मेरी तरफ से भी डील डन समझे। इनकी तसल्ली देते वो अपना बैग लिए बाहर चला गया। कुतुब साहब अपने कमरे की तरफ गए तो अहमद साहब बीवी की तरफ मतवज्जा हुए। हाजरा बेगम दाइम हम पर सबसे ज़्यादा हक रखता है, तो आप ज़रा नरमी का मुजाहरा किया करें। वो रसानी से समझाने लगे, अगर मैं सख्ती ना करूं तो वो इसका ज़रा भी ख्याल ना करे। ये इनके जहन की इख्तरा थी। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। मसरत और इसकी तरबियत में मोहब्बत शामिल है, इसलिए हाथ खोला रखें। वो इतना ही समझा सकते थे। वो मार्ट से वापसी पर इसके लिए स्नैक्स, चॉकलेट्स और बलून्स लेकर आया था। ये सब इसकी फेवरेट्स थी। वो इस वक्त लाउंज में हानिया के पास बैठी कुछ मालूमाती किताबें पढ़ रही थी। सारी शरारतों के बावजूद वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और मेहनत भी दिल लगा कर करती थी। क्लास की फर्स्ट पोजीशन तो इसी के नाम थी। अभी मैट्रिक के पेपर्स के बाद वो फ्री थी। दिन भर मस्ती के बाद अब वो कुछ पढ़ रही थी। मोबाइल का इसे ख़ास शौक़ ना था। इसे वो सिर्फ दोस्तों से ज़रूरी राब्ते तक इस्तेमाल करती थी। इसके आते ही हानिया पानी लेने चली गई। वो आकर इसके सामने बैठा तो वो नज़रअंदाज कर गई। सफ़ी, आई एम सॉरी यार, इसे अब अपनी गलती माननी पड़ी।
واہ، پہلے تو اتنا ڈانٹ دیا اور پھر سوری، وہ تڑک کر بولی۔ میں اس وقت غصے میں تھا، تو اس کا مطلب ہے جب اب میں غصے میں ہوں گے ڈانٹیں گے؟ جائیں، مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی، آپ جائیں جہاں آپ کا دل کرتا ہے کر لیں۔ ایک دم سے ٹریک بدلتے وہ رونے پر آ گئی۔ پہلے جتنی جوالا مکھی لگ رہی تھی اب اتنی ہی معصوم بن گئی۔ سو سو کرتے کہتے 16 سالہ معصوم لڑکی اسے سیدھا اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ 10 سال کی عمر میں اس کا نکاح اپنے سے چھوٹے کزن سے کر دیا گیا تھا۔ اس وقت تو اسے حالات کا اندازہ نہ تھا، مگر وقت کے ساتھ اس رشتے کی نوعیت کا احساس ہوا۔ پہلے وہ اس کے دل کی مکین بنی، پھر دھیرے دھیرے اس کا جنون بن چکی تھی۔ شادی تو تمہارے اچھے بھی کریں گے، دائم خان زادہ نے کہا، اور اگلے ہی پل اسے اپنی طرف کھینچا تھا، جو اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی۔ اگلے ہی پل کسی کٹی ڈال کی طرح اس کے سینے سے آ لگی تھی، جسے اپنا دل اپنے کانوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ دائم خان زادہ نے اس کی طرف جھکتے اس کی لرزتی پلکوں پر پھونک مارا۔ اس کی عمر و ذہن کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے رشتے کی حدود متعین کی تھی۔ کوئی بھی قدم جلد بازی میں اٹھا کر وہ اس کی معصومیت چھین نہیں سکتا تھا۔ اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتی وہ سیدھی ہوئی۔ غصے کی جگہ حیا نے لے لی تھی۔ سپی یار، میں صرف تمہاری حفاظت کے خیال سے کرتا ہوں۔ ناراضگی تو وہ خود بھی اس کی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں کمزور نہیں ہوں، اس لیے اپنی حفاظت کر سکتی ہوں۔ اس کا نارمل رویہ دیکھ کر وہ پر اعتماد بنی۔ اچھا یار، اس دفعہ مان جاؤ، آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ اسے ہر حال میں بھی اسے منانا تھا۔ فوڈ اسٹوڈیو لے جانا پڑے گا۔ فرمائش حسب توقع تھی۔ منظور۔ وہ دل و جان سے راضی تھا۔ جو میں کھاؤں گی کھانے دیں گے۔ لسٹ بڑی، بالکل۔ دائم نے سر تسلیم خم کیا۔ پیک بھی کروا کے دیں گے۔ اسے ہر بات مانتے دیکھ وہ مسکرایا۔ پورے ہفتے کا لے لینا۔ اب کی بار اس نے خود آفر کی۔ چلیں پھر آپ ہی کو بھی لے کر آتی ہوں۔ وہ ہانیہ کے بغیر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسے مجبور نہ کرنا، پیپر قریب ہے۔ وہ بہن کی فکر میں بولا۔ تھوڑی آؤٹنگ ہو جائے گی۔ وہ بھاگ گئی۔ وہ جانتا تھا وہ اسے لے کر آئے گی، اسی لیے وہ گاڑی کی چابی لے کر باہر آ گیا۔ میں اس گاڑی میں نہیں جاؤں گی، اس نے آتے ہی منہ پھلایا۔ دائم نے دادا جان کی چابی اس کے سامنے لہرائی، جس کی وہ اجازت لے چکا تھا۔ واؤ دائم، یو آر گریٹ۔ وہ اس کے کندھے سے لگی۔ چلو اب۔ وہ اس کے لیے گاڑی کی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول گیا، جس پر وہ چہکتے ہوئے اندر بیٹھی۔ پھر اس نے ہانیہ کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ تھوڑی دیر میں وہ انہیں لیے فوڈ اسٹریٹ کی طرف لے گیا، جہاں انہوں نے گول گپے، دہی بلے، چاٹ، تندوری، چرگا کھایا۔ وہ دونوں آرڈر کرتی تھی، ختم دائم کو کرنا پڑتا تھا۔ خوب مزہ کر کے وہ کافی لیٹ گھر پہنچے۔ چائے بھی وہ راستے سے پی کر آیا، جس کے بدلے ان کو آئس کریم کھلائی تھی۔ ان سب کے بعد وہ اسے منانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہ سب اس کے لیے سکون کا باعث تھا۔ مسفرہ اس کے دل کی دھڑکن تھی، جس کی ہر خوشی اس کے لیے اہم تھی۔ مسلسل کئی گھنٹے کتابوں میں سر کو پانے کے بعد اسے چائے کی طلب ہوئی۔ وہ چائے کا کہنے ہانیہ کے پاس آیا، جو خود بھی پڑھ رہی تھی۔ اس کے آتے ہی وہ کتابوں سے سر اٹھاتے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہانیہ، ایک کپ چائے تو بنا دو۔ وہ اس کے کمرے میں رکھے صوفے پر بیٹھا۔ جی بھائی، میں لاتی ہوں۔ وہ خود بھی اپنے لیے چائے بنانے لگی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ کتاب لیے لیٹی مسفرہ کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ ہی میرے لیے ٹی بک لائیں گی؟ وہ کوئی معلوماتی کتاب تھی۔ جب تم شرارتیں کرتی ہو تمہیں دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تم پڑھائی میں اتنی اچھی ہو یا پھر کتابوں کی شوقین ہو۔ وہ اس کی شخصیت کے الگ الگ رخ پر حیران ہوتا تھا۔ تو کھیلنے کودنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ انسان پڑھنے میں نکما ہو۔ اس نے ناک چڑھائی۔ چلو دل لگا کر پڑھو اور جلدی سے پڑھائی مکمل کرو۔ اس کا لہجہ کچھ بدلا تھا۔ کیوں، آپ کو کیا جلدی ہے؟ اب وہ کتاب رکھتے سیدھی ہوئی۔ میں تو لندن چلا جاؤں گا، تو پھر تمہاری فکر کون کرے گا؟ وہ اپنے جذبات پر قابو پاتا بدل گیا۔ اس کا ارادہ ہائر اسٹڈیز باہر کرنے کا تھا۔ آپ کا جانا ضروری ہے؟ وہ اداس ہوئی۔ ترقی کے لیے باہر سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے خود بھی سب سے دور جانا مشکل ہے۔ ہمارے پاس گھر، کاروبار، سب کچھ تو ہے، پھر مزید کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اپنی سوچ کے تحت بولی۔ حالات کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ اچھی ایجوکیشن کے ساتھ میں اپنے کاروبار کو آگے بڑھاؤں گا۔ اس کا اپنے بھی کچھ خواب تھے۔ میں آپ کو بہت مس کروں گی۔ اس نے دل کی بات کہہ دی۔ اس کے لیے دائم ایک اچھے کزن اور دوست کی طرح تھا۔ وہ صرف اپنے اور اس کے رشتے سے آگاہ تھی، لیکن اس کے علاوہ کوئی محسوسات نہیں تھی۔ میں بھی تمہیں بہت یاد کروں گا۔ تم اپنی پڑھائی پر فوکس کرنا۔ اتنی دیر میں ہانیہ چائے کے ساتھ سینڈوچ اور شامی بھی لے آئی۔ وہ چائے سے لطف اندوز ہوتے باتوں میں مصروف ہو گئے۔ دائم پیپر کے بعد پروجیکٹ میں مصروف ہو چکا تھا۔ ہانیہ کے بھی امتحان ہو رہے تھے۔ پروجیکٹ کے ساتھ دائم باہر جانے کی تیاریوں میں تھا، اس لیے وہ اچھی یونیورسٹیز میں اپلائی کر رہا تھا۔
جس میں رزلٹ کے بعد اس کا سلیکشن ہو گیا۔ وہ بہت خوش تھا، گھر والے بھی اس کی کامیابی پر فخر محسوس کر رہے تھے۔ مسفیرہ بھی اپنے اسکول میں فرسٹ اور ضلع میں تیسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ اس کا ارادہ اب مخلوط کالج میں داخلہ لینے کا تھا، مگر دائم اس فیصلے کے خلاف تھا، کیونکہ کچھ عرصے سے اس کی دوستی کچھ اپر کلاس بچوں سے ہو گئی تھی جو الگ ماحول کے تھے۔ وہ صرف اس کی ذہانت کو کیش کروانا چاہتے تھے۔ مسفیرہ ان کے ارادوں سے انجان صرف ایڈونچرز کے شوق میں ان کے ساتھ تھی، کیونکہ وہ زیادانہ گھومنے پھرنے کے عادی تھے۔ مسفیرہ بھی بنا روک ٹوک کے رہنے کی عادی تھی۔ نائم کو یہی ڈر تھا کہ مسفیرہ کسی غلط راہ پر نہ لگ جائے۔ آخر وہ کم عمر تھی، اس کی دنیا محبت کرنے والوں کے لاڈ پیار سے سجی تھی۔ وہ دنیا کے مکر و فریب سے انجان تھی، نہیں جانتی تھی دنیا میں کیسے کیسے بھیڑیے پائے جاتے ہیں۔ ابھی بھی وہ شام کی چائے پر سب کے ساتھ بیٹھا تھا جب دادی نے مسفیرہ کا ایڈمیشن اس کے دوستوں کے ساتھ کروانے کو کہا۔ میں اس کا ایڈمیشن اس کالج میں ہرگز نہیں کرواؤں گا۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ میاں میں تم سے رائے نہیں لی، اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ ہاجرہ بیگم اپنے ازلی اکھڑ انداز میں بولی۔ احمد صاحب کو بیوی کا انداز ناگوار گزرا۔ باقی وہاں سب بھی پریشان ہوئے، اور میری رضا کے بغیر آپ فیصلہ نہیں لے سکتی۔ اس کا احساس ملکیت بول رہا تھا۔ کیوں میاں، تم مجھ پر منسٹر تو ہرگز نہیں لگے۔ ان کا انداز استزائیہ تھا، مگر جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا ہے وہ میرے حوالے سے اس گھر میں موجود ہے۔ وہ اب غصے میں آ گیا تھا۔ وہ حوالہ ہماری وجہ سے بنا ہے، اور ہم یہ حوالہ ختم بھی کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے سم میں اتنی سخت بات کر گئیں کہ سب ساکت رہ گئے۔ دائم تو جھٹکے سے اٹھا، اس کا دماغ غصے سے پھٹنے لگا تھا۔ یہ حوالہ میری آخری سانس کے ساتھ ہی ختم ہو سکتا ہے، تو جسے ختم کرنا ہے میری سانس رکنے کا انتظار کرے۔ دھاڑ کر کہتے وہ گھر سے ہی پیدل باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ سب تعصب سے ہاجرہ بیگم کو دیکھ کر رہ گئے۔ میں نے مسفیرہ کے معاملے میں ہر فیصلے کا اختیار آپ کو دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی حدود سے گزر جائیں۔ احمد صاحب نے سختی سے کہا۔ آپ مجھ سے باز پرس کر رہے ہیں؟ اپنے پوتے کا لہجہ نہیں دیکھا؟ وہ الٹی، وہ اپنی جگہ صحیح ہے۔ کوئی بھی غیرت مند شوہر اپنی بیوی کے متعلق ایسی بات نہیں سن سکتا، اور آج ان سے سخت خبات ہے۔ مسفیرہ میری نواسی ہے، اس کے بارے میں ہر فیصلہ میں کروں گی۔ وہ ہر درمی پر اتر رہے ہیں، صرف 2 سال اور ہیں۔ دائم کی پڑھائی مکمل کر کے آتے ہی میں اس کی رخصتی کر دوں، اور پھر اس کے معاملے میں ہرگز نہیں بولیں گی۔ حتمی انداز میں کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے۔ باقی سب بھی فی الحال وہاں سے اٹھ گئے۔ ہاجرہ بیگم مسفیرہ پر صرف اپنا حق سمجھتی تھی، اس لیے کسی کی بات کو سنجیدگی سے نہ لیا۔ دائم چلتے چلتے کافی دور آ گیا تھا۔ آخر اپنے غصے پر قابو پاتے قریبی پارک پر بینچ پر آ کے بیٹھا۔ آج دادو نے اس کے دل پر وار کیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بات اس کے رشتے پر آ جائے گی۔ وہ کبھی نہیں سمجھ سکتی تھی کہ مسفیرہ اس کے لیے کیا تھی۔ پہلے وہ اپنی ماں کے ساتھ ان سے ملنے آتی تھی تو اپنی پھوپھی ساتھ گڑیا سے کھیلتا پھرتا۔ درمین کے مرنے کے بعد وہ ان سے ملنے ہاجرہ بیگم کے ساتھ لازمی جاتا۔ اس کی پیاری گڑیا جب ان کے گھر آتی تھی کافی بیمار اور بری حالت میں تھی، اور سب اس کے لیے فکر مند تھے۔ اس کے دادا دادی جان سب ہلکان تھے۔ اسے پریشان دیکھ کر مسرت بیگم نے دعا کرنے کو کہا، جس پر وہ جی جان سے اس پر لگ گیا۔ آخر ان کی گڑیا واپس صحت مند ہو کر ان کے ساتھ کھیلنے لگی۔ وہ 10 سال کا تھا جب 4 سالہ گول مٹول سے مسفیرہ کے ساتھ اس کا نکاح ہوا۔ اس کی ماں نے اسے تیار کرتے ہوئے سمجھایا تھا کہ اب اس کی ہوگی۔ یہ بات دائم کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ وہ مزید اس کا خیال کرنے لگا۔ وقت کے ساتھ رشتے کی نوعیت کا احساس ہوتے ہی اس کے دل میں مسفیرہ کا مقام بھی بدلنے لگا۔ اب وہ اس کے جسم میں ہر ذرے میں بس گئی تھی۔ کتنی آسانی سے دادو نے اسے الگ کرنے کی بات کر دی تھی۔ اس نے غصے میں ہاتھ بینچ پر مارا۔ کافی دیر بعد آسمان کی طرف نظر ڈالی تو رات پڑنے کا احساس ہوا۔ نہ جانے گھر سے نکلے اسے کتنا وقت ہوا تھا۔ آخر اس نے گھر کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ خود ازیدتی کا شکار ہوتے رکشہ ٹیکسی لینے کی بجائے پیدل ہی نکل پڑا۔ کافی دیر بعد جب تھکا ہارا گھر پہنچا، مسرت بیگم اور ہانیہ اس کی منتظر تھی۔ کہاں تھے تم؟ مسرت بیگم بے چینی سے ان کی طرف بڑھی۔ بس پاس ہی تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتے انہیں تسلی دینے لگا۔ کال کیوں نہیں اٹھائی؟ فون ملا ملا کر ہاتھ دکھ گئے۔ وہ کب سے اس کے لیے پریشان تھی۔ موبائل تو گھر ہی رہ گیا تھا۔ وہ جلدی میں موبائل کے بغیر ہی نکل گیا۔ چلو منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا لاتی ہوں۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، بھوک نہیں ہے۔ اس کا دل کچھ بھی کھانے کو نہ تھا۔ چپ کر بیٹھو اور کھانا کھاؤ۔ ان کے سختی سے کہنے پر وہ واش روم کی طرف بڑھا۔ اس کے واپس لوٹنے تک ہانیہ کھانا لے آئی تھی۔ مسرت بیگم نے سامنے بٹھا کر اسے کھلایا تھا۔ کھانے کے بعد وہ چائے لائی۔ اس نے چائے پیتے ہی وہ اٹھ کر چلی گئی۔ دائم بھی بیڈ پر گر گیا۔ نہ جانے کتنی دیر سوچوں سے الجھنے کے بعد وہ تھکن کے باعث نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ صبح اس کی آنکھ کال آنے پر کھلی۔ انہیں آج ہی کی فلائٹ تھی، اسی لیے فائل پر پروسیس کے لیے ایمبیسی جانا تھا۔
وہ جلدی سے تیار ہوتے باہر بھاگا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اسے نکلتے دیکھ مسرت بیگم نے پوچھا۔ امی ایمبیسی سے کال آئی ہے، مجھے فوراً پہنچنا ہے۔ وہ نکلنے لگا۔ ناشتہ تو کر لو، وہ فکر مند ہوئی۔ ٹائم نہیں ہے۔ اس نے وقت دیکھا۔ بھائی ملک شیک پی لے، آنیہ اسے لیے بنا گلاس دے گئی تھی۔ اس نے جلدی سے گلاس پکڑا۔ مما میری ساری پیکنگ کر دیجئے، باقی سب میں آپ کو کال پر بتا دوں گا۔ وہ کہہ کر گلاس خالی کر کے رکھتے باہر چلا گیا۔ سارا دن کھپنے کے بعد وہ شام کو فارغ ہوا۔ کال پر اس نے ہانیہ کو اپنی تیاری کے بارے میں بتایا۔ واپسی پر اپنی ضرورت کی ساری چیزوں کی شاپنگ بھی کر لایا تھا۔ ان سب میں ایک رات ہو گئی تھی۔ گھر آیا تو سبھی اس کے انتظار میں بیٹھے ساری تفصیلات جاننے کے خواہاں تھے۔ اس نے سب کو ساری بات بتا دی۔ رافعہ کی فیملی بھی موجود تھی۔ یوں اچانک 2 دن پہلے تو بتاتے۔ احمد صاحب کو اعتراض ہوا۔ ابا جی ایسے معاملات میں ایسا ہی ہوتا ہے، وہ بے بسی سے بولا۔ وہ کچھ دور میں ان سے دور جانے والا تھا۔ چاہے ترقی کی راہ میں صحیح، مگر جانا تو ضروری ہے۔ پھر بھی کوئی دعوت رکھ لیتے، انہیں اس کے جانے کا بہت دکھ تھا۔ انشاءاللہ جب میں لوٹوں گا تو گرینڈ فنکشن کریں گے، اس نے بجھے دل کے ساتھ تسلی دی۔ چلو خیر سے جاؤ۔ اتنے میں مسرت بیگم نے کھانا لگایا اور سب ہی انتظار کر رہے تھے۔ کھانے کے بعد وہ کمرے میں پیکنگ دیکھنے چلا گیا۔ تمام ضروری چیزوں کی تصدیق کی، ڈاکومنٹس بھی خود رکھے۔ اب بچے کو کچھ دیر سونے دو۔ کتب صاحب اس کے کمرے میں آ کر مسرت بیگم سے بولے۔ اس کا چہرہ نظروں میں بھر رہی ہوں، پھر نہ جانے کب دیکھنا نصیب ہو۔ زیادہ ہوئی، فکر نہ کرو، اگلے سال اسے چھٹیوں میں بلا لیں گے۔ انہیں کم سے کم مالی مسائل میں رکاوٹ نہ تھی، اور سال میں کتنا وقت ہے۔ ان کے دل کی حالت حد سے سوا تھی۔ امی اب مجھے ویڈیو کال کے ذریعے روز دیکھ سکیں گی، اس نے تسلی دی۔ چلے اب بچے نے لمبا سفر کرنا ہے، وہ پھر بیوی سے بولے۔ بابا 2 گھنٹے تو رہتے ہیں، اس میں کیا نیند آئے گی، آپ لوگ یہیں رہیں۔ اس کا دل یہ وقت ان کے ساتھ گزارنے کا تھا۔ تمہاری اتنی لمبی فلائٹ ہے، وہ اس کے لیے فکر مند تھے۔ فلائٹ میں میں نے سونا ہی ہے، وہ انہیں واپس بٹھا دیا تھا۔ یہ 2 گھنٹے انہوں نے ساتھ گزارے۔ 12 بجے وہ جانے کے لیے سب سے ملا۔ مسفیرہ کی غیر موجودگی محسوس کر کے وہ اس کے کمرے میں گیا، جہاں وہ صوفے پر لیٹی تھی۔ جاگنے کی کوشش میں وہ صوفے پر بیٹھی اور وہیں سو گئی تھی۔ اسے بے ساختہ اس پہ پیار آیا۔ قریب آ کر اس کے ماتھے سے بال ہٹائے اور لب رکھے۔ اس سے دور جانا کتنا مشکل تھا۔ کوئی اس کے دل سے پوچھتا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اسے محسوس کرتا پیچھے ہٹا۔ اس کو اٹھانے کا خیال ذہن سے جھٹکتے وہ اس کا چہرہ نگاہوں میں بساتے وہاں سے روانہ ہوا۔ اگر وہ جاگ جاتی تو اسے روتا چھوڑ کر جانا مزید دشوار ہو جاتا ہے۔ رافع کا بیٹا زید اسے ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا۔ باقی سب اس کے ساتھ جانے سے منع کر دیا۔ اس عمر میں وہ سب وہاں پریشان ہوتے۔ کتب صاحب اس کے منع کرنے کے باوجود اسے ایئرپورٹ چھوڑنے آئے۔ ریگولر چیکنگ کے بعد وہ جہاز میں سوار تھا۔ جہاز رن وے پر دوڑتے ہوئے ایران بڑھنے اپنے اپنوں سے دور لے گیا۔ کچھ دیر سب کو یاد کرتے آخر وہ آنکھیں موند گیا۔ لندن پہنچنے کے بعد 1 ہفتہ اسے سیٹ ہونے میں لگا۔ اب اس کی روٹین کی کلاسز شروع ہو چکی تھی۔ مسلسل بھاگ دوڑ کی وجہ سے اس کے گھر تفصیلی بات نہ ہو سکی تھی۔ مسفیرہ کے پاس سب سے 2 جملوں کی بات ہوئی۔ آج اس نے دونوں ملکوں کا ٹائم دھیان میں رکھ کر کال کی تھی۔ السلام علیکم۔ دوسری بیل پر کال اٹھائے گی، کیونکہ واٹس ایپ کال تھی۔ اس کی کال سنتے ہی اس کے دل کو سکون محسوس ہوا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ آخر گہرا سانس بھرتے جواب دیا۔ آپ کو کیا جیسی مرضی ہوں، ناک چڑھاتے کہا گیا۔ یہ اس کی ناراضگی کا اظہار تھا۔ ناراض ہو؟ وہ اس کی ادا پر مسکرایا۔ آپ کو میری ناراضگی کی کیا پرواہ؟ انداز ابھی بھی نہ روٹھا تھا۔ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ تمہارے ناراض ہونے سے ڈر لگتا ہے، دائم سچے دل سے کہہ رہا تھا۔ جھوٹ۔ اگر آپ کو سچ پرواہ ہوتی تو مجھ سے ملے بغیر نہ جاتے۔ وہ خفگی کا اظہار کرتے اس کی وجہ بھی بیان کر گئی، جسے سن کر دائم کے لبوں پر مسکراہٹ چھا گئی۔ مگر میں تو تم سے ملنے آیا تھا، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ کب؟ اس کی بات پر وہ چڑھ کر بولی۔ جب تم صوفے پر ٹیڑھی میڑھی سو رہی تھی۔ وہ تصور میں اس کا چہرہ دیکھتے محسوس ہوا۔ آپ سچ میں آئے تھے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی جناب، ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہیں دیکھے بغیر اتنی دور آ جاؤں؟ اس کا لہجہ یکدم غمگین ہوا۔ مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ حقیقت جاننے کے بعد اس کی ناراضگی ختم ہو گئی۔ میں تمہاری آنکھوں میں اداسی نہیں دیکھ سکتا، اور نہ ہی تمہیں روتا چھوڑ آنے کا حوصلہ تھا۔ اس کی بات پر مسفیرہ تو دنگ رہ گئی۔ صفی میں ویڈیو کال کرتا ہوں۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ مجھے نانو بلا رہی ہیں۔ اس کی آواز کا بوجھل پن محسوس کرتی وہ کال کاٹتی بھاگ گئی۔ یعنی تم پر میرے جذبات کا اثر ہونے لگا ہے؟ وہ بات سمجھتے مسکرایا تھا۔
اس نے یونی کے بعد پہلے مرحلے میں جاب تلاش کرنا شروع کر دی تھی۔ اس کا ارادہ کسی آفس میں تجربہ حاصل کرنے کا تھا۔ وہاں اسٹوڈنٹس کو آفیسز میں جاب ملنا بہت مشکل تھی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور آخرکار ایک آفس میں معمولی سی پارٹ ٹائم جاب ملی۔ اس کے لیے وہی غنیمت تھی۔ اس کا اپنا خرچ تو کتب صاحب بیچتے تھے۔ پہلی تنخواہ پر اس نے سب کے لیے مناسب سے گفٹ بھیجے۔ مسفیرہ کے لیے تو اب بھی وہ آن لائن گفٹ بھیجتا رہتا تھا۔ آخر 6 ماہ بعد اس کی ایک مناسب پوسٹ پر پروموشن ہوئی۔ وہ گھر والوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھا۔ 1.5 سال بعد اس کی پڑھائی مکمل ہوتے اس کا ارادہ واپس لوٹنے کا تھا، مگر اس کی کمپنی نے اس کی پروموشن کر کے ایک اچھی خاصی جاب آفر کی۔ دائم نے اس موقع کو غنیمت جانتے کتب صاحب سے اجازت لے کر جاب جوائن کرتے مزید 2 سال لندن رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے وہاں رہنے کی وجہ سے مسرت بیگم اور مسفیرہ اس سے خفا ہوئیں۔ وہ ان کو منانے جانا چاہتا تھا، مگر وقت ہی نہ مل سکا۔ ادھر مسفیرہ نے دائم کے جانے کے بعد اپنی دوستوں کے ساتھ کالج جانا شروع کر دیا۔ وہ اس کی ذہانت سے خوب فائدہ اٹھا رہے تھے۔ وہ اب کالج کی تمام سرگرمیوں میں حصہ لینے لگی۔ کالج کے بعد ان کا رخ آوارہ گردی کرتے پایا جاتا۔ وقت کے گزرتے ان 2 سالوں میں انہوں نے شہر کا ہر کیفے اور ہر ریسٹورنٹ ایکسپلور کر لیا تھا۔ نہ اسے پیسے کی کمی تھی اور نہ گھر میں روک ٹوک۔ وہ خوب اپنی زندگی انجوائے کر رہی تھی۔ اس کا رہن سہن اور پہننا اوڑھنا کافی بدل گیا تھا۔ وقت کے ساتھ اس کے جذبات بھی دائم کے لیے بدل گئے تھے۔ اسے اب اپنے رشتے کی اہمیت کا احساس تھا۔ دائم کی واپسی کا سن کر وہ بہت خوش تھی، مگر اس کے نہ آنے پر وہ بہت زیادہ ناراض ہوئی۔ بہت مشکل سے دائم نے اسے راضی کیا تھا۔ آج وہ اپنی دوست حبیبہ کی برتھ ڈے پر اس کے گھر آئی تھی۔ یہ دراصل دوستوں کی گیٹ ٹوگیدر تھی۔ حبیبہ کی برتھ ڈے پر گرینڈ پارٹی ہونی تھی، جو اس کے بابا کے آؤٹ آف کنٹری ہونے پر اگلے ہفتے تک کے لیے ملتوی ہو گئی تھی۔ اس لیے اس نے اپنے دوستوں کے لیے گیٹ ٹوگیدر رکھی تھی۔ ساتھ ہی اس کے کچھ کزنس بھی تھے۔ اس نے ڈارک اور لائٹ گرے پرنٹڈ لانگ سکرٹ پر لائٹ گرے شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ ہانیہ نے اس کا ہلکا پھلکا میک اپ کیا تھا۔ اس معاملے میں ابھی بھی وہ کوری تھی۔ وائٹ گولڈ کی بالیاں، بریسلیٹ اور لاکٹ سب دائم نے بھیجا تھا۔ اسے وائٹ گولڈ کی جولری پسند تھی تو دائم وہی بیچتا تھا۔ ہانیہ کو اس کے دوپٹے سے بے نیاز وجود مناسب نہ لگا تو اس نے اپنی ایک جیکٹ اسے پہننے کے لیے دی، جو اس کے ڈریس پر سوٹ کر رہی تھی۔ تیار ہو کر اس نے خود کو دیکھا تو جیکٹ میں وہ زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ کتب صاحب خود اسے چھوڑ کر مارٹ گئے تھے۔ اس کے کال کرنے پر انہوں نے لینے آنا تھا۔ ان کا پورا گروپ موجود تھا، جس میں ان کے علاوہ 3 لڑکیاں اور 2 لڑکے تھے۔ ان کو بیٹھنے کا انتظام ڈرائنگ روم میں کیا گیا تھا۔ گھر پر صرف حبیبہ کی موم تھی۔ کیک کاٹنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ انہوں نے ان سب کے لیے کھانے کا ارینج کیا تھا۔ کھانے کے بعد ڈرائنگ روم میں وہ مستی کرنے لگے۔ پہلے گیمز کھیلی، پھر LED لائٹس آن کر کے ماحول ایک دم بدل گیا۔ انہیں مستی کرتے 11:30 ہو چکے تھے۔ اتنے میں مسرت بیگم کی کال آئی۔ شور کے باعث وہ کال اٹینڈ کرنے باہر چلی گئی اور ان کی واپسی کا پوچھ رہی تھی۔ انہیں جواب دے کر موبائل جیکٹ میں ہی ڈال لیا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی کسی نے اسے کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ درد کی شدید لہر اس کی کمر میں اٹھی۔ اس جارحانہ عمل سے وہ ایک دم ساکت ہو گئی۔ لڑکی چاہے کم عمر ہو، مردانہ لمس فوراً پہچان جاتی ہے۔ ابھی بھی وہ خطرے کو محسوس کرتے ساکت ہو گئی۔ وہ سامنے والے کا چہرہ نہ دے سکی، کیونکہ جان بوجھ کر اس حصے کی لائٹس آف کر دی گئی تھی۔ وہ اس پر جھکنے کی کوشش میں تھا۔ اسے خود پر حاوی ہوتے دیکھ اس کا سکتہ ٹوٹا۔ سامنے والا شاید اس کی قابلیت سے واقف نہیں تھا۔ وہ مسفیرہ کو جانتا تھا، صفی کو نہیں، جو لڑکوں کے ساتھ کرکٹ کھیل کر بڑی ہوئی ہے۔ روز کسی نہ کسی لڑکے کو پیٹ کر آتی تھی۔ اتنا ترنوالا تو بالکل نہیں بننے والی تھی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے اپنی ساری ہمت جمع کی اور اپنی ہیل کھینچ کر سامنے والے کے ٹخنے پر ماری۔ درد کے مارے اس کی چیخ نکلی اور اس کے ہاتھوں پر گرفٹ ڈھیلی پڑی۔ اس چیز کے لیے وہ پہلے ہی تیار تھی، اس لیے موقع کا فائدہ اٹھا کر خود کو آزاد کروایا اور اسے دھکا دے کر باہر کی طرف بھاگی۔ چاہ کر بھی وہ گھر کے اندر نہ جا سکی۔ باہر ہر طرف روشنی تھی، پورا گھر جگمگا رہا تھا۔ وہ بھاگ کر چوکی ڈال کے کیبن کے سامنے رکھے بینچ پر بیٹھی اور جیکٹ سے فون نکال کر کتب صاحب کو کال کرنے کو کہا۔ اس نے جلدی میں کہے جملے کی وجہ سے وہ اس کی حالت نہ بانپ سکے۔ اس نے مڑ کر کوٹھی کی طرف دیکھا اور اب بھی پیچھے نہ آیا۔ ہمت کر کے خود کو بچا تو لیا، مگر دل اب بھی دک دک کر رہا تھا۔ وہ ایک قیامت سے گزری تھی جس کے اثار کا خوف ابھی بھی تھا۔ اگر وہ شخص واپس آ کر اسے لے گیا تو وہ کیا کرے گی؟ چوکیدار تو مالکوں سے نہیں لڑ سکتا۔ رات کی خاموشی اور سناٹے میں جیسے ایک ڈر نے اسے سر اٹھایا۔ گھبرا کر اس نے ہانیہ کو کال ملائی تاکہ کسی اپنے سے رابطہ ہو سکے۔
پہلا خیال تو دائم کا آیا، مگر وقت کا فرق دیکھتے ارادہ بدل گئی۔ ہیلو، ہانیہ نے نیند نے ڈوبی آواز میں کہا۔ اس نے دیکھتے ہوئے پوچھا، میں ابھی حبیبہ کے گھر ہوں۔ مڑ کر دیکھا کوئی بھی اس کے پیچھے نہیں آیا تھا۔ تم لوگ ابھی نکلے نہیں؟ اسے لیٹ ہونے کا احساس ہوا۔ ماموں راستے میں ہے، میں سوچا آپ کو پارٹی کا حال بتا دوں۔ اپنی حالت چھپا کر وہ اب اس کی باتوں کا جواب دینے لگی۔ خود تو پارٹی انجوائے کر لی اور اب خیال آیا کہ آپ ہی کی بھی نیند خراب کر دی جائے۔ اس نے ہلکا سا طنز کیا۔ کیسی بہن ہے، تھوڑی دیر بات نہیں کر سکتی؟ میں اس وقت باہر چوکیدار کے کیبن کے سامنے اکیلی بیٹھی آپ کو کال کر رہی ہوں اور آپ کی طنز کی پڑی ہے، اس نے اپنی بچگانہ انداز میں کہا جو گھر والوں سے بات کرتے وقت اس کا خلاصہ تھی۔ سوری، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ تم بتاؤ پارٹی کیسی رہی؟ وہ اسے ناراض ہوتے دیکھ اس سے باتیں کرنے لگی۔ اپنا ذہن ہٹانے کے لیے وہ اسے اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کے علاوہ ساری تفصیل سنانے لگی، جس میں دوستوں کی ڈریسز، جولری بتانے کے بعد کھانے کی ایک ڈش پر تبصرہ کرنے لگی۔ ہانیہ کو اس کی فضول باتوں پر حیرت تو ہوئی، مگر اس کے اکیلے ہونے کا احساس اسے ٹونکا نہیں۔ چند منٹ بعد گاڑی باہر آ کے رکی تو مسفرہ چوکی۔ ساتھ اس کے نمبر پر کتب صاحب کی کال آنے لگی۔ ہانیہ، 1 منٹ رکے، میں ماموں کی کال سن لوں۔ اسے ساتھ رہنے کا کہہ کر اس نے کتب صاحب کی بات سنی جو باہر آنے کا کہہ رہے تھے۔ ان کے کہتے ہی وہ اتنی تیزی سے باہر نکلی کہ ایک لمحے کی دیر سے وہ یہاں قید کر لی جائے گی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے ہانیہ کی کال کاٹی۔ بچے کیسی تھی پارٹی؟ کتب صاحب نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اچھی تھی، بمشکل مسکراہٹ کھینچی۔ مزہ کیا؟ وہ مزید پوچھنے لگے۔ بس ماموں، وہاں اتنا میوزک تھا کہ میرے کانوں میں چبھنے لگا، اب سر درد ہو رہی ہے۔ اس نے کتنی مشکل سے خود پر قابو پایا تھا وہی جانتی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس چلے؟ وہ فکر مند ہوئے۔ بس گھر جا کر سوؤں گی تو طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ انہیں جواب دیتے وہ سیٹ کی بیگ سے سر ٹکا گئی۔ آج اس نے دن کا سب سے بڑا صدمہ سہا تھا۔ اس دن سے وہ بڑا جس دن اس کی ماں مری تھی، جس دن باپ کا تعلق ہوا تھا، کیونکہ سب نے اسے پروں میں چھپا لیا تھا۔ شاید وہ اپنے ماں باپ کے پاس ہوتی تو اسے اتنی محبت نہ ملتی، نہ ہی اس کے اتنے لاڈ پیار اٹھائے جاتے۔ سب ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتے، مگر آج یہ صدمہ وہ اکیلے سہ رہی تھی۔ نہیں، وہ اکیلی نہیں تھی۔ دل نے دہائی دی۔ اس کے ایک دفعہ کہنے پر ہانیہ اپنی نیند قربان کیے 15 منٹ تک اس سے فضول باتیں سنتی رہی، اور کتب صاحب اپنی نیند خراب کی اس کے لیے سڑکوں پر خوار ہو رہے تھے۔ یہ مسفرہ ہی تھی جس کی اتنی آزادی تھی، ساتھ پک اینڈ ڈراپ کی سہولت، پر نہ ہانیہ کو یہ سب نہ ملتا، یا شاید وہ اپنے باپ کا احساس کرتی، کبھی انہیں اتنی رات میں زحمت نہ دیتی۔ ان سب نے ہمیشہ اسے اتنی محبت دی اور وہ اپنی خوشیوں کا سوچتی رہی۔ دل میں اپنی خود غرضی پر ٹیس سی اٹھی، ایک بار پھر ذہنی روح بھٹکی اور آج کے حادثے کی طرف گئی۔ اگر وہ اپنا بچاؤ نہ کر سکتی تو کیا ہوتا؟ اے اللہ، تو نے بچا لیا۔ اگر وہ شخص اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو جاتا تو کیا بنتا؟ اتنی سنسان کوٹھی میں وہ کسی بھی جگہ کھینچ کر لے جاتا، کسی کو خبر بھی نہ ہوتی۔ وہ وہاں سے بھاگنے کے بعد 15 منٹ تک باہر بیٹھی رہی۔ اس کے دوستوں میں سے کوئی بھی اس کے پیچھے نہیں آیا، نہ ہی اس کی کمی محسوس ہوئی۔ یعنی وہ اتنی غیر رحم تھی کہ اس کے جانے کا کسی نے نوٹس نہ لیا۔ اگر اسے کوئی نقصان پہنچتا تب بھی وہ یوں ہی غافل ہی رہتے۔ آج جسے سمجھ آ گیا وہ سب اس کے دوست نہیں تھے، اور دوسرا اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا اس کے دوستوں میں سے ہی کوئی تھا، کیونکہ حبیبہ کے گھر میں باہر والا کوئی نہیں تھا اور ملازم ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ دوسرا اس کا حلیہ ملازم والا نہیں تھا۔ انہی سوچوں میں سے گھر پہنچنے کا پتہ نہ چل سکا۔ ہوش تو تب آیا جب کتب صاحب نے ہارن دیا۔ مسرت بیگم نے گیٹ کھولا۔ وہ بھی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے مزید پشیمانی ہوئی۔ ایک دم دل بھر آیا تو گاڑی سے نکلتے ان کے گلے لگی۔ وہ اس کی حرکت پر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا صفی؟ وہ اس کا بازو سہلانے لگی۔ وہاں بہت شور تھا تو سر میں درد ہونے لگا۔ اس کے اب آنسو بہنے لگے۔ نظر لگ گئی ہوگی، اتنی تو پیاری لگ رہی تھی۔ وہ اسے کندھے سے لگاتے گھر کے اندر کی طرف بڑھی، اسی لیے کمرے میں آئی تو ہانیہ بھی جاگ رہی تھی۔ اسے کیا ہوا؟ اسے ماں کے ساتھ لگے دیکھ کر وہ بولی، سر میں درد ہو رہی ہے۔ اس نے بیڈ پر لٹایا۔ کچھ کھاؤ گی؟ لاؤں کچھ؟ اس کے پاس بیٹھتے ہانیہ نے پوچھا۔ میں سوؤں گی، نانو کو مت بتائیے گا۔ اور وہ اوپر اٹھتے کوٹ نکال کر واپس لیٹ گئی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ ہانی اس کا سر دباؤ، بیٹی کو کہہ کر انہوں نے ایک دم کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہانیہ کافی دیر اس کا سر دباتی رہی، جس سے سکون محسوس کرتے وہ نیند میں چلی گئی۔ اس کے سونے کا یقین کرتے ہانیہ اس کے ساتھ لیٹی۔ اس چیز کا صدمہ لے کر اگلے دن وہ بخار میں پنک رہی تھی۔ سب گھر والے پریشان ہوئے۔ ہاجرہ بیگم کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد دوائی لکھ کر دی۔ وہ 2 دن بخار کا زور ٹوٹا۔ اس کی طبیعت بحال ہونے پر سب نے شکر ادا کیا۔ دائم کو پتہ چلا تو اس نے کال کی۔ کیسی ہو؟ اس کی بیمار شکل دیکھتے پریشانی سے پوچھا۔ آپ کو کیا پرواہ ہے؟ اس کے جیسے آنسو جھلکنے والے تھے۔ آج اسے دائم کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ اگر آج وہ ہوتا تو مسفرہ خاموشی سے واپس نہ آتی۔ وہ دائم کے ہاتھوں اس شخص کی درگت ضرور بنواتی۔ تم سے زیادہ پرواہ تو کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اس کے چہرے پر نگاہ جمائے وہ دل سے بولا، اگر ایسا ہوتا تو آپ وہاں جاب کرنے کی بجائے واپس آ جاتے۔
نے روٹے انداز میں شکوہ کیا۔ تم دادو کو مناؤ، میں اگلی فلائٹ میں آ جاتا ہوں۔ اس کا لہجہ غمگین ہوا۔ کس بات کے لیے؟ وہ اس کی بات سمجھ نہ سکی۔ وہ آج ہماری رخصتی کی ڈیٹ فکس کرے، میں کل کی فلائٹ سے پاکستان پہنچ جاؤں گا۔ اس کے کہنے پر وہ ہڑبڑائی۔ ابھی ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ بمشکل اپنے تاثرات پر قابو پایا۔ کیوں؟ ابھی مجھے BS کرنا ہے، اس میں 4 سال لگیں گے۔ وہ خود پڑھائی کی شوقین تھی۔ پھر میں بھی تب ہی لوٹوں گا۔ اس نے گہرا سانس بھرا۔ آپ آ جائیں نا، باقی سب بعد میں ہو جائے گا۔ مسفیرہ کے لیے بھی اس کے بغیر رہنا بھی مشکل تھا اور پڑھائی بھی ضروری تھی۔ دیکھو صفی، اب تم خود سمجھدار ہو، اب میں وہاں آیا تو میرے لیے مشکل ہوگی، اس لیے تم پڑھائی مکمل کرو، تب تک میں آ جاؤں گا۔ اس کے بدلے لہجے پر وہ کال کاٹ گئی۔ اس کی اپنی رنگت بھی تب کر سرخ ہو گئی۔ دل الگ لے دھڑک ہو رہا تھا۔ آخر سب نے گھبرا کر وہ اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی۔ دائم سے بات کر کے اس کی بیماری کہیں دور بھاگ گئی اور وہ بالکل فریش ہو گئی۔ جس کی مزاج میں کافی تبدیلی آئی تھی۔ اس کی دوستیں جو اسے اپنے ساتھ یونیورسٹی میں داخلے کا کہہ رہی تھیں، مسفیرہ نے ان کو انکار کر کے ہانیہ کی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، جہاں وہ MPhil کرنے والی تھی۔ ہانیہ کا رشتہ مسرت کے کزن کے بیٹے سے ہوا تھا۔ شادی MPhil کے بعد ہونی تھی۔ مزید 2 سال آگے سرکے۔ مسفیرہ BS کے 5ویں سیمسٹر میں تھی اور ہر بار کی طرح ہر سیمسٹر میں اس نے ٹاپ کیا تھا۔ اب وہ پہلے سے بھی حسین ہو چکی تھی۔ اب کی 2 سال پہلے کی مسفیرہ کی چال ڈال میں خاصا فرق تھا۔ ہانیہ کا بھی MPhil مکمل تھا۔ اب جلد ہی اس کی شادی متوقع تھی۔ دائم نے کہہ رکھا تھا اسے شادی سے 1.5 ماہ پہلے بتایا جائے تاکہ وہ خود آ کر اپنی بہن کی شادی کے انتظامات کرے۔ ہانیہ کے سسرال والے 1.5 ماہ بعد شادی کا کہہ گئے۔ حتمی تاریخ دائم کے آنے کے بعد طے ہونی تھی۔ دائم نے چھٹی کے لیے اپلائی کیا تو کمپنی نے لمبی چھٹی دینے سے انکار کر دیا، اس لیے وہ جاب سے ریزائن دے کر وطن واپس لوٹ رہا تھا۔ تاریخ طے ہونے کے 10 دن بعد وہ پاکستان پہنچ رہا تھا۔ اس نے گھر والوں کو 2 دن بعد فلائٹ کا بتایا تھا۔ ایئرپورٹ سے ٹیکسی لیتے وہ گھر کے لیے نکلا۔ گھر والوں کی متوقع تاثرات سوچ کر ہی اسے مزہ آ رہا تھا۔ وہ گھر کے سامنے پہنچا تو صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ جانتا تھا فجر کے لیے سب جاگ رہے ہوں گے، اس لیے گھنٹی پر ہاتھ رکھ کر اٹھایا ہی نہ۔ احمد صاحب اور کتب صاحب جو فجر کے لیے اٹھے، اس مسلسل بجتی گھنٹی پر ہڑبڑا کر باہر بھاگے۔ مسرت بیگم کی ان کے پیچھے ہی تھی۔ دروازہ کھولتے دائیں پر نظر پڑی تو ان پر شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہوئی۔ ان کے تاثرات سے محظوظ ہوتے وہ سب سے آگے کھڑے احمد صاحب کے گلے لگا، جو اپنے پوتے کو دیکھ کر پھر سے جوان ہو گئے۔ ان سب کے چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں نمی تھی۔ ان سے الگ ہوتے وہ باپ کے گلے لگا، جو اسے اتنے 4 سالوں بعد دیکھ کر خود میں بینچ گئے۔ باپ چاہے لفظی اظہار نہ کرتا، مگر اس کے ہر انداز سے اظہار ہوتا ہے۔ ان سے مل کر وہ ماں کے سامنے گیا، جو اس کے ساتھ لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ دائم کو اپنی آنکھیں لال ہو چکی تھی۔ بڑی مشکل سے انہیں سنبھالتے اپنے حصار میں لیے وہ اندر کی جانب بڑھا۔ مرد تو فجر پڑھنے چلے گئے۔ کچھ دیر سب بیٹھے رہے، پھر دائم کو حاجرہ بیگم کی کمی کا احساس ہوا۔ دادو نہیں اٹھی؟ دائم نے ماں سے پوچھا۔ وہ اب فجر کمرے میں پڑھتی ہے، انہوں نے اسے نہارتے جواب دیا۔ کیوں؟ اسے حیرت ہوئی۔ وہ ڈرائنگ روم کے ایک طرف نماز پڑھتی تھی، یہ ان کی سالوں پرانی روٹین تھی۔ اب کافی کمزور ہو گئی ہیں، ناشتے کے وقت باہر آتی ہیں۔ ایسے کیسے؟ وہ ان سے بات کرتا تھا تو وہ خود کو شاش پشاش ظاہر کرتی۔ وہ ہانیہ کا رشتہ زید کے لیے چاہتی تھی، مگر تمہاری چچی کو اعتراض تھا۔ بنتی تو پہلے بھی ان کی نہ تھی، مگر انہوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ جب دائم کے لیے ان کی بیٹی کا نہیں سوچا گیا تو کیوں اپنے بیٹے کے لیے ہانیہ کا رشتہ لے۔ ان کے بتانے پر وہ فکر مند سا ان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ وضو کر کے جائے نماز بچھا رہی تھی جب دروازہ کھلنے پر متوجہ ہوئی۔ اسے دیکھ کر ایک دم ساکت رہ گئی۔ دادو، وہ ان کی طرف بڑھا تو ان کے گلے لگ گئی۔ میری غلطی کی کتنی بڑی سزا دی تو نے؟ وہ پرانی حویلی کا حوالہ دے گئی۔ نہیں دادو، میں آپ سے ذرا بھی خفا نہیں تھا، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ ان کے گرد حصار بنا کر ان کے سر کو چومتے بولا۔ اگر ناراض نہ ہوتا تو اتنا عرصہ دور نہ رہتا۔ یہ احساس وہ کب سے دل میں دبائے بیٹھی تھی، اب اسے اچانک سامنے دیکھ کر سب کہہ گئیں۔ پیار تو انہیں سب بچے ہی تھے، مگر نوازی کے لیے وہ باقی سب کے ساتھ ناانصافی کر جاتی۔ آپ سے خفا ہو کر میں نے رب کو ناراض کرنا ہے کیا؟ وہ انہیں خود میں بینچ گیا۔ اب تو دور نہیں جاؤ گے؟ وہ آس سے بولی۔ نہیں، اب میں ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گا۔ دائم نے یقین دہانی کروائی۔ ان کے نماز پڑھنے پر مسرت بیگم کی تلاش میں کچن میں آیا، جہاں ایک سبز آنچل اس کی دھڑکن بڑھا گیا۔ وہ ایک جھلک اس کے سامنے کھڑے وجود کو پہچان گیا۔ فرانس کی کیفیت میں وہ اس تک پہنچا۔ مسفیرہ دادی اور احمد صاحب کے لیے دودھ گرم کر رہی تھی۔ شوگر کی وجہ سے فجر کے بعد انہیں دودھ کا گلاس اس کے ساتھ سیب کاٹ کر دیتی تھی۔ دائم دھیرے دھیرے چلتا اس کے پیچھے پہنچا۔ اس دوران وہ پلٹی تو اچانک کسی کو اتنے قریب دیکھ کر ڈر گئی۔
اس سے پہلے کہ وہ چیختی دائم نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ دائم پر نظر پڑتے ہی وہ شوق میں چلی گئی۔ اسے مزاحمت نہ کرتے دیکھ دائم نے ہاتھ اٹھایا۔ دائم اس کے لبوں نے سرگوشی کی، جس پر دائم نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ آپ سچ میں ہیں؟ اس کا لمس محسوس کرتے وہ بولی۔ اس کا سامنا مسرت بیگم سے نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ اس کے آنے سے پہلے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ہاں، میں سچ میں تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ وہ تھوڑا پیچھے ہوا، مگر نگاہ ابھی بھی اس کے چہرے پر جمی تھی۔ گزرے 4 سالوں نے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کیا تھا۔ بال کمر تک لمبے ہو چکے تھے۔ جینز شرٹ کی جگہ شلوار قمیص نے لے لی تھی۔ دوپٹہ ابھی بھی نماز سٹائل میں اوڑھا تھا۔ آپ جائیں گے تو نہیں؟ دل کی صدا لبوں پر آئی۔ کبھی بھی نہیں۔ یہ 4 سال اتنے مشکل سے گزرے ہیں کہ دوبارہ دور جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ دل کی خواہش پر لبیک کہتے ہوئے اس کے سینے سے لگا گیا۔ مصورہ بھی بنا کسی ہچکچاہٹ محسوس کیے اس کی باہوں میں سمائی۔ آخر ان کے درمیان 4 سالوں کی دوری تھی۔ دل کا بے چین ہونا تو بنتا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر اس کے حصار میں کھڑی رہی کہ گیٹ لگنے کی آواز آئی۔ احمد صاحب اور کتب صاحب مسجد سے واپس آ گئے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی۔ میں نانو کے دودھ لینے آئی تھی۔ وہ جلدی سے ٹرے اٹھا کر وہاں سے نکل گئی۔ دائم کتنی دیر اس کی خوشبو محسوس کرتا رہا۔ اس کے آنے کی خبر ہانیہ تک پہنچی تو وہ بھاگ کر آئی۔ باقی لوگ بھی وہیں آ گئے۔ وہ سب کافی دیر تک ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ آخر حاجرہ بیگم کو پوتے کی بھوک کا احساس ہوا تو ہانیہ اور مصفرہ کو کچن کی طرف بھیجا۔ فریش ہونے اور اپنے کمرے میں آیا تو ہر چیز ویسی تھی۔ کمرہ بالکل ایسے صاف ستھرا تھا جیسے بلا ناغہ صفائی کی جاتی ہو۔ چادریں اور پردے لگائے گئے تھے، حالانکہ وہ بنا بتائے آیا تھا، پھر بھی اس کا کمرہ تیار ملا تھا۔ ناشتہ بننے تک وہ فریش ہو کر آ گیا۔ تھوڑی دیر میں اس کا پسندیدہ ناشتہ تیار کر لیا گیا تھا۔ مسرت بیگم کی ان کے ساتھ لگ گئی تھی۔ سب نے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ ساتھ میں ہانیہ کی شادی کی تیاریوں کے متعلق بات ہوئی۔ ناشتے کے بعد وہ سونے چلا گیا، جبکہ باقی سب کو اس کے دوپہر کے کھانے کی پڑ گئی۔ احمد صاحب نے مارٹ جانے سے انکار کر دیا، اس لیے کتب صاحب اکیلے ہی چلے گئے۔ دائم تو ایسا سویا کہ شام کو اٹھا۔ تب تک رافع کی فیملی بھی اس سے ملنے آ چکی تھی۔ کتب صاحب بھی لوٹ آئے۔ سب نے مل کر رات کا کھانا کھایا۔ سب کی موجودگی میں احمد صاحب نے ویکینڈ پر دائم کی واپسی کی خوشی میں دعوت رکھنے کا فیصلہ کیا، جس میں تمام قریبی رشتہ داروں کو بلانے کا ارادہ تھا۔ دعوت میں ہانیہ کے سسرال بھی مدعو تھے، اس لیے سب کی موجودگی میں شادی کی باضابطہ تاریخ بھی رکھ لی گئی۔ شادی کی تاریخ طے ہوتے ہی تیاریاں شروع ہو گئی۔ دائم نے بھائی ہونے کا فرض نبھایا اور ہر چیز اپنے ذمہ لے لی۔ کارڈ چھپوانے سے بانٹنے اور ہال بک کروانے سجوانے تک سب اسی نے کرنا تھا، مگر سب میں اس نے ہانیہ کی پسند کو مد نظر ضرور رکھا۔ ابھی بھی وہ سب کو شاپنگ کروانے کے لیے لے جا رہا تھا۔ حاجرہ بیگم بھی ساتھ جا رہی تھی۔ دائم نے آنے کے بعد ان کی طبیعت میں کافی سدھار آیا تھا۔ باقی سب تو پہلے ہانیہ کے لیے ڈریس دیکھ رہے تھے، مگر دادو اپنی محبت سے مجبور ہر ڈریس کو مصفرہ کے لیے سوچ رہی تھی۔ باقی سب ان کے انداز پر مسکرا دیے۔ انہوں نے سب گھر والوں کے لیے شاپنگ کی تھی۔ مصفرہ کی ساری شاپنگ حاجرہ بیگم کی پسند سے تھی۔ دائم نے مصفرہ کے لیے کچھ اور سوچا تھا۔ اپنی سوچ کو وہ بعد میں عملی جامہ پہنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ان کی شاپنگ ابھی کتنے دن تک چلنی تھی۔ مصفرہ اپنے ڈریس کبرڈ میں سیٹ کر رہی تھی جب دائم کچھ شاپنگ بیگ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ آپ یہاں؟ وہ اس کے آنے پر چونکی۔ یہ تمہارے لیے کچھ شاپنگ کی ہے۔ وہ سارے بیگ اس کی طرف بڑھا گیا۔ میرے لیے؟ اس نے خوشی سے سارے بیگ لیے۔ اس میں شادی کے لیے ڈریسز تھے، ایک بلیو اور پرپل شرارہ تھا، ایک پیچ کلر کا لہنگا تھا، ساتھ جولری اور بیگ تھے، بہت پیارے ہیں، اسے سب بہت پسند آئے تھے۔ میں چاہتا ہوں تم شادی میں یہ پہنو۔ اس نے خواہش کا اظہار بھی کر دیا۔ میں پہن تو لوں، مگر جو ڈریس نانو دلوائے ہیں وہ تھوڑا الجھن کا شکار تھی۔ شادی کے اتنے فنکشن ہیں، کچھ ان کے دلائے پہن لینا، کچھ ان میں سے پہن لو۔ اس کی بات پر وہ سر ہلا گئی۔ میں نے شامی بنائے ہیں، کھائیں گے؟ اب وہ اچھی کوکنگ کرنے لگی تھی۔ ساتھ چائے بھی لے آؤ۔ دادا ابو کے پاس جا رہا ہوں، انہوں نے بلایا ہے، وہ کہہ کر احمد صاحب کے کمرے میں آ گیا، جہاں سب بزرگ بیٹھے تھے۔ آؤ دائم، ہمیں تم سے بات کرنی ہے۔ اس کے آنے پر احمد صاحب بولے، جی۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہانیہ کے ساتھ تمہاری اور صفی کی شادی بھی کر دی جائے۔ ان کی بات پر وہ چونکا۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اس کی خاموشی پر وہ بولے، نہیں، اعتراض تو کوئی نہیں، مگر میرا خیال ہے ہمیں مصفرہ کی پڑھائی مکمل ہونے کا انتظار کرنا چاہیے، پر اس پہ کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا ہوں۔ بیٹا صفی ماشاءاللہ پڑھائی میں وہ بہت اچھی ہے، کور کر لے گی، ویسے بھی اسی گھر میں رہے گی تو ہم پر کون سا اضافی بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ کتب صاحب نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ چلیں آپ پہلے مصفرہ سے پوچھ لیں وہ کیا چاہتی ہے، اور اس کے لیے مسئلہ نہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔
اس نے سب کچھ اسی پہ چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر میں مصفیرہ اور ہانیہ چائے لے کر آئیں۔ مصفیرہ کے کچن میں آنے سے پہلے ہانیہ سب کے لیے چائے رکھ کر کباب تل ہی رہی تھی۔ لو صفی آ گئی، اسی سے پوچھ لو۔ ہاجرہ بیگم کے کہنے پر سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ صفی بیٹا، ہم سوچ رہے ہیں کہ آپ کی رخصتی کر دی جائے، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ احمد صاحب نے اس سے پوچھا۔ دائم سمیت سبھی اس کے چہرے پر نگاہ جمائے جواب کے منتظر تھے۔ جیسے آپ سب کو ٹھیک لگے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ سب اس سے جتنی محبت کرتے تھے اس کے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں لے سکتے تھے۔ جہاں اس کے فیصلے نے سب کو خوش کیا تھا، وہیں دائم کا دل اس کی محبت میں سرشار ہوا، مگر اس کے باوجود اسے ایک خطرہ اور بھی تھا۔ قطب صاحب نے بیٹے کی سوچ کو زبان دی۔ ماموں، اللہ کا کرم ہے کہ پڑھائی میں اچھی ہوں، تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے دائم کا آخری خدشہ بھی ختم کر دیا۔ چلو اب کسی اور کو کوئی اعتراض نہیں۔ احمد صاحب نے سب سے پوچھا، میں کچھ بولوں؟ سب ہانیہ کی آواز نکلی، جس پر احمد صاحب نے بولنے کی اجازت دی کہ ہمارے مالی حالات خراب ہیں۔ اس کی غیر متوقع بات پر سب حیران ہوئے۔ مطلب؟ سب بے ساختہ بولے۔ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم بائی کا ولیمہ الگ کر سکیں۔ ایک ہی بار میں تینوں کو نپٹانا ضروری ہے۔ اس کی تفصیل پر سب کے عضلات ڈھیلے پڑے۔ تجھے ساتھ شادی میں کیا مسئلہ ہے؟ ہاجرہ بیگم بولی۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا ایک ہی بھائی اور باپی پلس بہن ہے، جس کی شادی کو لے کر میرے کچھ ارمان ہیں۔ اگر ان کی شادی میرے ساتھ ہوئی تو میں ذرا بھی انجوائے نہیں کر پاؤں گی، اور آپ نے تو مجھے گھونگھٹ سے سر بھی نہیں نکالنے دینا۔ اس نے ناک چڑھا کے کہنے پہ سب مسکرا دیے۔ اب جان، اگر یہ شادی ہانیہ کی شادی کے 15-20 دن بعد رکھ لیں تو؟ دائم نے اکلوتی بہن کی خواہش کا مان رکھا۔ ابو، ہانیہ آپ بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ مصفیرہ نے ہاں میں ہاں ملائی، تو سب کو ان کی بات ماننا پڑی۔ دن اتنی تیزی سے گزرے کہ ہانیہ کی مہندی کا دن آ پہنچا۔ سب تیاریاں مکمل تھی۔ دائم نے ہر چیز بہت خوبصورتی سے تیار کروائی تھی۔ پھولوں سے لے کر لائٹیں، کھانا اور سروس، ہر چیز شاندار تھی۔ لڑکے والے کے آنے پر بہت اچھا استقبال کیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہانیہ کو برائڈل روم سے لایا گیا۔ وہ ملٹی کلر کے لہنگے کے ساتھ پھولوں کی جویلری پہنے لائٹ سے میک اپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے لا کر دلہے کے ساتھ بٹھایا گیا۔ دائم کی نگاہ تو مصفیرہ سے ہٹ نہیں رہی تھی، جو اس کا دیا گیا شرارہ پہنے دل کے تار چھیڑ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی رسمیں شروع ہو گئی تھیں۔ رسموں کے بعد نوجوانوں کا ہلا گلا شروع ہوا۔ ڈانس کرتے ہوئے دائم کو بھی سٹیج پر کھینچا، اور ابھی سمجھنے کی کوشش تھا کہ مصفیرہ کو بھی اس کی طرف دھکیل دیا، جس کے گرنے کے ڈر سے وہ اسے کمر سے تھام گیا۔ اس کے اس عمل سے سب نے ہوٹنگ کی۔ میوزک چینج ہوا اور ایک رومانٹک سا گانا پلے ہوا۔ دائم نے اس کا ہاتھ تھاما اور گول گول گھمانا شروع کر دیا۔ باقی ساری ینگ جنریشن ان کے گرد چکر لگانے لگی۔ بڑے بھی بچوں کو خوش دیکھ کر مطمئن ہو گئے۔ ہانیہ کی شادی کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ شادی کی تھکاوٹ اتارتے وہ سب دائم اور مصفیرہ کی شادیوں کی تیاریوں میں لگ گئے۔ ہاجرہ بیگم تو ایک دم جوان ہو گئی تھی، ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ آج وہ لوگ مصفیرہ کے لیے برائڈل ڈریس پسند کرنے ایک بہت بڑے آؤٹ لیٹ پر آئے تھے۔ ہانیہ بھی ساتھ تھی۔ کافی ورائٹی دیکھنے پر انہیں کچھ سمجھ نہ آیا۔ ہمیں بالکل یونیک سٹائل چاہیے۔ دائم کے کہنے پر مزید ڈیزائن پیش کیے گئے جو ان کو بہت پسند ہے، اور ان کے پیچ اور ریڈ کلر بہت پیارا لہنگا تھا جس پر بہت خوبصورت کام تھا۔ جسے دیکھتے ہی ہاجرہ بیگم نے ڈن کر دیا۔ مصفیرہ نے دائم کی طرف دیکھا، جس پر وہ ڈن کا اشارہ کر گیا۔ ساتھ ہی انہوں نے باقی ڈریسز بھی پسند کیا۔ اس کے بعد انہیں فرنیچر دیکھنے جانا تھا، کیونکہ دائم اپنا کمرہ رینوویٹ کروانا چاہ رہا تھا۔ ویسے بھی کتنے سال سے رینوویٹ نہیں ہوا تھا، ہر چیز کافی سال پرانی تھی۔ ہانیہ کی شادی میں اس کمرے کا خیال نہ آیا۔ اب ہر چیز مصفیرہ کی پسند سے چاہتا تھا۔ سب اپنے ارمان پورے کر رہے تھے، کیونکہ دائم مسرت بیگم کا اکلوتا بیٹا تھا اور مصفیرہ ہاجرہ بیگم کی اکلوتی نواسی۔ وہ دونوں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اب وقت کم تھا، کام زیادہ، اسی لیے وہ دن رات ایک کر رہے تھے۔ ہانیہ بھی صبح آتی اور شام کو لوٹتی۔ آخر دلہے اور دلہن دونوں کی اکلوتی بہن تھی۔ وقت نے رفتار پکڑی اور مہندی کا دن آ گیا۔ کیونکہ لڑکا اور لڑکی ایک ہی گھر سے تھے، فنکشن مخلوط رکھا گیا۔ ہاجرہ بیگم کی سخت و ہدایت پر مصفیرہ کو 3 دن پہلے مایوں بٹھا کر مکمل پردہ کروایا گیا تھا۔ ان کا پہرا اتنا سخت تھا کہ دائم بھی نہ توڑ سکا، اس لیے چڑا ہوا تھا۔ وائٹ شلوار قمیض پر گرین باسکٹ پہنے وہ مین ڈور کی طرف نگاہ جمائے تھا، جہاں سے اس کی دل کی دھڑکن نے جلوہ افروز ہونا تھا۔ ایک دم لائٹیں آف ہو کر LED لائٹس آن ہوئیں۔ سما ایسا بندہ جیسے ہزاروں جگنو اڑ رہے ہوں۔ ایسے میں اسپاٹ لائٹ کی روشنی میں وائٹ اسموگ میں سے چلتی اس کی طرف آ رہی تھی۔ ساتھ ہی DNA علی ظفر کا گانا جگنوں میں برلے آنچل چل رہا تھا۔ یہ سارا انتظام اسی نے کروایا تھا، مگر اس پر افسوس طاری تھا۔ سنگر کے بول اس کی سوچ کی ترجمانی کرتے نظر آئے۔ مصفیرہ نے شاکنگ پنک غرارے میں اورنج کلر اور بلیو شرٹ فراک پہن رکھا تھا۔ شاکنگ پنک نیٹ کے دوپٹے پر اورنج اور بلیو کا کام تھا۔ چہرہ نیٹ کے دوپٹے سے ڈھکا تھا۔ تازہ پھولوں کا زیور پہنے وہ مہک رہی تھی۔
میک اپ کے لیے بھی حاجرہ بیگم نے منع کیا تھا کہ روپ نہیں آتا۔ جیسے وہ اسٹیج پر پہنچی، دائم نے ہاتھ بڑھا کر سرخم کیا۔ مسفرہ اس کے ساتھ بیٹھی تو سب بڑوں نے ان پر کتنے ہی نوٹ مارے۔ جس کے بعد رسمیں شروع ہوئیں۔ گھر کی بات کیوں نہ ابھی رخصتی کروا لے۔ دائم موقع پاتے اس کے کان کے قریب جھکا۔ اس کی بات پر وہ حیا سے سرخ پڑ گئی۔ بولو نا، اس نے چھیڑتے ہوئے ہلکے سے کوہنی ماری۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، نچلا لب دباتے اس نے دھیرے سے کہا۔ جانتی تھی وہ مذاق کر رہا ہے، اتنا ساتھ تو وہ دیکھ سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، دادو کے آنے پر وہ سیدھا ہوا۔ مہندی کی رسم رات گئے تک چلی۔ اگلے دن بارات کے لیے افراتفری مچی تھی۔ حال کے سارے انتظامات دائم نے خود کروائے تھے، مگر آج اسے دلہے ہونے کا احساس کرتے زید اور وجاہت ہانیہ کے شوہر نے باقی کام سنبھالے۔ بارات خوب دھوم دھام سے گھر سے نکلی، جس میں سبھی شامل تھے۔ حال پہنچ کر احمد صاحب اور رافع کی فیملی لڑکی والے بن گئے تو وہ باری لہنگا پہنے ہانیہ نے بھی رافع کی بیٹیوں کے ساتھ مل کر لڑکی والوں کی طرف کی تمام رسمیں کی۔ انتظام سے کھانے تک کی خبر بہترین تھی۔ ہر سب کے لیے رخصتی ہوئی، چاہے اسی گھر جانا تھا، مگر یہ لمحہ ہر لڑکی کے لیے نازک ہوتا ہے۔ جہاں بڑے آج نرمین کی کمی محسوس کر رہے تھے، وہیں وہ باپ کی سرسری طور پر سینے لگانے پر دکھی تھی۔ اس کے باپ میں سارے دودیال کو بلایا گیا تھا، جو رسموں میں مہمانوں کی طرح شامل ہوئے۔ اس سے دل وابستگی تو تھی نہیں، وہ اس کے حالات جاننے آئے تھے۔ اس کی حالت سمجھتے کتب صاحب اور احمد صاحب نے اسے گرم جوشی سے حصار میں لے کر اپنے ہونے کا احساس بخشا۔ رخصتی کے بعد ایک بار پھر سب لڑکے والے بن چکے تھے۔ گھر آتے ہی سب نے رسمیں کرتے خوب مزہ کیا۔ مسفرہ بن سب کی شرارتوں پر مسکرا رہی تھی۔ اس کی تھکن کا احساس کرتے عورتیں اسے کمرے میں لے گئیں اور وہ چند دوستوں کو الوداع کر کے کمرے کی طرف بڑھا، جہاں ہانیہ اپنی غمزداؤں کے ساتھ رستہ روک کے کھڑی تھی۔ اب میں سمجھا تم نے مجھے لوٹنے کے لیے میری شادی الگ کروائی، ورنہ تمہیں یہ سب کرنے کو نہ ملتا۔ وہ اس کا پاسا پلٹنے پر بولا، اب کیا کیا جائے، دولہا دلہن دونوں مجھے ایک ہی ساتھ عزیز ہیں، جلدی سے 50,000 نکالیں۔ اس نے ناک چڑھاتے ڈیمانڈ سامنے رکھی۔ لڑکی ہاتھ اولا رکھو، میں ابھی ویلا انسان ہوں، لندن میں پارٹ ٹائم میں جتنا کمایا تم لوٹ رہی ہو، کچھ تو میری معصوم بیوی کے لیے چھوڑ دو۔ اس نے دہائی دی، اپنا گبرو جوان اکلوتا بھائی، وہ بھی لندن سے پڑھا لکھا، پورے کا پورا دے دیا ہے، یہ کم ہے کیا؟ اس نے مان دکھایا۔ دے دیں اگر دلہن کو دیکھنا ہے، ورنہ پھر نہ کہیے کا بتایا نہیں۔ فائقہ کے لہجے میں تنبیہ محسوس کرتے اس نے جلدی سے 50,000 اسے پکڑائے، کیونکہ وہ ان سب کزنوں میں سب سے زیادہ خرافاتی تھی۔ ان کے ٹلنے کے بعد وہ اندر داخل ہوا تو کمرے میں کھڑی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اس کی گھبراہٹ محسوس کرتے وہ نرمی سے کہتے اس کے قریب آیا۔ لہنگا پسند کرتے وقت اس نے سوچا نہیں تھا کہ وہ اتنی حسین لگے گی۔ جولری اور میک اپ نے اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ جواباً وہ خاموش رہی۔ ریلیکس یار، ہم وہی ہیں جو بچپن کے ساتھ ہیں، مگر اب تو ہمارا رشتہ مزید مضبوط ہوا ہے۔ وہ گہرا سانس بھرتے مسکرا گئی۔ دائم اس کا ہاتھ تھامے ہوئے لے جا کر صوفے پر بٹھایا۔ تمہیں پتہ ہے میری نظر میں دنیا کا مضبوط ترین رشتہ میاں بیوی کا ہوتا ہے۔ جب باقی سب چھوڑ جائیں، یہی بس ایک سہارا بنتے ہیں۔ آج ہم عہد کرتے ہیں کہ ایک دوسرے پر مکمل یقین رکھتے اس رشتے کی بنیاد رکھیں گے۔ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، ہر بات شیئر کریں گے، اگر کوئی بات راز ہوگی تو اگلے کی حدود کا پاس رکھیں گے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھے گویا ہوا اور اس کی طرف دیکھتے اس کی باتوں کو حفظ کر رہی تھی۔ تو کی نا؟ دائم نے اس کا ہاتھ ہلکے سے دبایا تو اس بات میں سر ہلا گئی، جس پر وہ اسے خود میں سمیٹ گیا۔ اس نے کتنے سال اس لمحے کا انتظار کیا، تو اب تو مسفرہ کو اس رشتے کی نوعیت کا احساس بھی نہ تھا۔ آج اس کی طلب کو اقرار ملا تھا۔ ایک وعدہ اس نے خود سے بھی کیا تھا کہ مسفرہ کو اب گرنے کی طرح سنبھال کر رکھے گا۔